مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں معتکف کی کیا شان ہے۔ نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، معتکف کی کیا شان ہے، وہ یعتکف الذنوب، وہ تو گناہوں سے باز ہو گیا، گناہوں سے دور ہو گیا، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جس کا مطلب یہ ہے نیکیاں اس کے دامن میں اتنی آ جاتی ہے گویا ساری نیکیاں اسی نے کر لی ہے۔ کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، ذرا غور کریں اعتکاف کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے ساری نیکیاں اس نے کر لی ہے۔ کیوں نہیں؟ ظاہری بات ہے جب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اگر چاہے تو صف اول میں بھی ادا کر سکتا ہے، چاہے تو تکبیر تحریمہ اس سے نہ چھوٹے، اس انداز میں بھی نمازیں ادا کر سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرے، درود شریف پڑھے، اذکار پڑھے، اوراد اور وظائف پڑھتا جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری نیکیاں وہ کر لیتا ہے۔ میرے آقا نے واضح کر دیا کہ عامل الحسنات کلیہا، معتکف کی بات پوچھتے ہو، معتکف کی شان یہ ہے ساری نیکیاں اس سے کر لی، ساری نیکیاں کر لی۔ یہ فضیلت، یہ برکت کسے مل رہی ہے؟ اعتکاف کرنے والے کو مل رہی ہے۔ اب آئے دوسری روایت جو امام بیہقی نے ذکر کی ہے شعب الایمان کے اندر، اور اس کے اندر کیا فضیلت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے رب ذوالجلال جو ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کریں، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب آسان نہیں ہے حج کرنا، بڑے بابر بیلنے پڑتے ہیں، محنت اور مشقت کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن جو اعتکاف کرتا ہے نبی نے وعدے کر دیا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ رب کیسے ابر کرم کو نچھاور کر رہا ہے، باران رحمت بارگاہ اعزی سے اعتکاف کرنے والے کے اوپر برستی رہتی ہے اور اس کا نزول ہوتا رہتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا اعتکاف کرنے والے سے شب قدر نہیں چھٹتی، شب قدر نہیں چھٹے گی۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں چھٹے گی؟ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ پڑھا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے رکھتا ہے، جیسے ابھی میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہے، اب نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو روزے کا ثواب بھی ہے، نماز جمعہ کا بھی ثواب ہے۔ ابھی آپ خطاب سن رہے ہیں، رب اس پر بھی اجر دے رہا ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ رہے ہیں، رب اس پر بھی اجر دے رہا ہے۔ اور آپ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ نماز جمعہ کا۔ اور نماز کا انتظار کرنے والے کو کیا اجر ملتا ہے؟ گویا وہ نماز میں ہے۔ یعنی ابھی آپ اگرچہ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن میرے آقا سے پوچھئے کہ انتظار صلاۃ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انتظار صلاۃ صلاۃ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو نماز کا انتظار کرتا ہے گویا وہ رب کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نماز جمعہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہیں اعتبارات سے رب اجر عطا فرما رہا ہے، لیکن آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اب نماز جمعہ کے بعد نیند آ گئی، آپ سو گئے، کیا ہوا؟ آپ کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ جو فرشتے لکھتے ہیں، بندہ جب سوتا ہے نا تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے، فرشتے نہیں لکھتے، اس لیے کہ اب وہ سو چکا ہے۔ لیکن قربان جائیے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، توجہ رکھیے گا، اور آپ سوئے ہوئے ہیں، رب کیا کرتا ہے؟ اے میرے فرشتوں، اس نے روزہ رکھا ہے، اگرچہ سویا ہوا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے جا۔
नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती है। अब मुझे बताएं, जब सोया हुआ बंदा, तो हालत नींद में क्या आप नमाज पढ़ रहे थे? आप तिलावत कुरान कर रहे थे? नहीं। लेकिन इसके बावजूद रब क्या करता है? अजर देता है, इसलिए कि आप हालत रोजा में हैं। यही मामला एतिकाफ का है। अब एतिकाफ क्या है? आप मस्जिद में बैठे, नमाज़े पंजगाना बा जमात अदा करें, हराम से बचे, फर्ज और वाजिब की अदायगी करें। अब एक शख्स क्या करता है? रात के वक्त सो गया, बज़ाहिर ये कहा जाएगा सो गया। अब किस बात का अजर है? लेकिन याद रखिएगा, अगरचे सो गया है, रब फरिश्ते को कहता है ये हालत एतिकाफ में है तो इसकी नेकियां लिखा कर। इसका मतलब क्या हुआ? शबे कदर मोतकिफ से नहीं छूट सकती अगर वो फराइज और वाजिबात का पाबंद है। इसलिए कि अगर वो शबे कदर की रात में इबादत करता है, नमाजों के गजरे पेश करता है, तिलावत कुरान और दुरूद शरीफ के नजराने पेश करता है, ये इबादत कर रहा है, लिखा जा रहा है। लेकिन अगर सोया हुआ है लेकिन है हालत एतिकाफ में, रब कहता है अगरचे सोया है लेकिन इसकी नेकियां लिखता जा। अब मुझे बताए कैसे शबे कदर छूटेगी? शबे कदर उसे फौत नहीं हो सकती, लेकिन शर्त है कि फर्द और वाजिब का पाबंद हो। अब सुनिए, बारगाह रिसालत में जिब्रील आ गए, अर्ज करने लगे रमजान में एक रात आएगी जो लैलतुल कदर है, 1000 महीनों से अफजल है। बस इतना वादे किया, रब ने और वादे नहीं किया अभी तक। इस बात की इत्तला दे दी कि शबे कदर रमजान में आएगी, ये इब्तिदाई बात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इत्तला हुई, आपने क्या किया? सहाबा किराम में ऐलान कर दिया रमजान अल मुबारक के पहले अशरे में मैं एतिकाफ करूंगा। मेरे नबी ने भी एतिकाफ किया, सहाबा ने भी एतिकाफ किया। और गर्ज क्या थी, मकसूद क्या था? शबे कदर फौत ना हो, शबे कदर फौत ना हो। जरा गौर करे, शबे कदर फौत ना होने के लिए ऐसा लगता है कि एतिकाफ शायद इसलिए भी रखा गया है कि शबे कदर फौत ना हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने इस बात को वादे कर दिया, रमजान में शबे कदर आएगी। मेरे आका ने सहाबा में ऐलान कर दिया अजीम रात आने वाली है, लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर। चलो मस्जिद में बैठ जाओ और एतिकाफ कर लो। मेरे आका ने 10 रोजा एतिकाफ किया, लेकिन ये इब्तिदाई 10 रोजा थे। जब 10 दिन मुकम्मल होने लगे, अब आप मस्जिद से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बारगाह रिसालत में जिब्रील आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका मकसद था शबे कदर, ये 10 दिनों में आई नहीं, अभी तक शबे कदर आई नहीं है। मेरे आका ने पूछा है जिब्रील कब आएगी? फरमाया आगे आएगी, अभी 20 दिन बाकी है, अब आगे शबे कदर आएगी। मेरे आका ने सहाबा को फरमाया मैं फिर 10 दिन का इत्तिकाफ करूंगा। 1 साल ऐसा भी गुजरा। अब ये कितना इत्तिकाफ हो गया? 20 रोजा इब्तिदाई। जब 20 दिन मुकम्मल होने लगे, मेरे आका फिर तैयारी कर रहे हैं, अब इत्तिकाफ से बाहर निकलना है, मस्जिद से बाहर निकलना है। फिर हजरत जिब्रील आ गए बारगाह रिसालत में और अर्ज कुना हो गए या रसूल अल्लाह, जिसकी वजह से आपने इत्तिकाफ किया है अभी तक तो वो रात ही नहीं आए। ये इब्तिदाई बात है, अभी तक वो रात ही नहीं आए। मेरे आका ने जिब्रील को पूछा रब ने क्या बताया है? हजरत सैयदना जिब्रील ने फरमाया रमजान के आखिरी अशरे में शबे कदर आएगी। साहबा किराम में ऐलान कर दिया फिर एतिकाफ में बैठ जाओ। ये आपका 1 साल ऐसा गुजरा जो आपने मुकम्मल रमजान एतिकाफ में गुजारा। फिर इसके बाद जिब्रील बारगाह रिसालत में आ गए और इस बात को वादे कर दिया कि शबे कदर रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में है और वो भी ताक रात में है, वो भी ताक रात में। ये बाद में आपको इत्तला दी गई। इब्तिदा में तो सिर्फ ये बताया गया कि शबे कदर रमजान में है, इसलिए मेरे आका ने 10-10 करके इत्तिकाफ करते गए। लेकिन फिर बाद में वादे कर दिया और आसान कर दिया कि अब ताक रातों में
جو عشر اخیرہ کی ہے، شب قدر آئے گی. اب یہ کیا ہوا، میرے آقا کا ایسا معمول بن گیا کہ میرے آقا نے جب تک پردہ نہ فرمایا ہر سال اعتکاف کرتے رہے. اور غالباً ایک سال جب اعتکاف چھوڑ دیا تو اگلے سال آپ نے 10 روزہ اعتکاف نہیں کیا بلکہ 20 روزہ اعتکاف کیا. اس کا مطلب کیا ہوا، جو اعتکاف کرتا ہے نبی نے وعدے کر دیا کہ عامل الحسنات کلھا، ساری نیکیاں وہ لے گیا. رب کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. وہ رب کا مہمان ہے. معتکف کس کا مہمان ہے؟ رب کا مہمان ہے. بستر لگا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ سوچتا ہے میں جاؤں گا نہیں جب تک پروانہ بخشش رب ذوالجلال کی بارگاہ سے نہ مل جائے. مسجد کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تحیہ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے اور اپنے لمحات کو عبادت میں بسر کرے. لیکن یاد رکھے گا فرائض اور واجبات تو ادا کرنے ہیں. اس کے بعد اگر وہ چیمے گویا میں لگ جاتا ہے، فضول باتوں میں لگ جاتا ہے، تو میں اسے یہ مشورہ دوں گا اس سے بہتر یہ ہے کہ تو سو جا. اس لیے کہ جب تو سو جائے گا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن تو حالت اعتکاف میں ہے، رب تیرے نامہ اعمال میں اجر تو لکھے گا. لیکن نور علی نور کیا ہے، سونے پر سہاگا کیا ہے کہ وہ غفلت میں وقت گزارے ہی نہیں. دن کو دیکھے تو عبادت کر رہا ہے، رات کو دیکھے تو عبادت کر رہا ہے. قربان جائے تیرے اعتکاف پر کہ تو نے اعتکاف کا حق ادا کر دیا. تو نے اعتکاف کا حق ادا کر دیا. اور پھر رب کی ذات سے امید ہے، رب کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب تیرا یہ انداز رہے گا تو چاند رات کو جب تو مسجد سے نکل رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے تو جنتی بن کر نکل رہا ہو، تو جنتی بن کر نکل رہا ہو. رب جو ہے مغفرت کی بشارتیں دے چکا ہو، رب جو ہے جنت کی بشارتیں دے چکا ہو، رب کی بارگاہ سے یہ بشارتیں سنا دی گئی ہو. تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تیرا رب جو ہے تجھ سے راضی ہو گیا. لیکن بات یہ ہے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے، دکھلاوے کے لیے نہ کرے. ہر وقت جو ہے اس بات پر پرعزم رہے وقت کو ضائع نہیں کرنا، میں عبادت میں اپنے وقت کو گزاروں گا.